بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستوں۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو 5 وقت کی نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ روز اس میں 5 بار نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقتوں کی نماز کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 5 نمازوں کی فضیلتیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز بھی پڑھی، فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ دن بھر کے کاموں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور فجر اور مغرب کا ایسا وقت ہے جب اللہ کے فرشتے زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر غیب کے باتوں کو جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو فرشتے اللہ سے تعریف کریں گی کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نمبر 6، جس شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت اور ہر بیماری اور ہر پریشانی اور رزق کی تنگی سے دور کر دیں گے، اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ نمبر 1، جوہر کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ نماز جوہر کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، تو جو بھی اہل ایمان یہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نماز جوہر کی 4 رکعات سنت کی فضیلت تہجد نماز کے برابر ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز کی فضیلت۔ نمبر 1، جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرماتے ہیں، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ لٹ گیا اور برباد ہو جائے گا۔ نمبر 2، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز بھی پڑھی، فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ دن کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس آ جاتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تب فرشتے تعریف کرتے ہیں
کہ اے اللہ آپ کا بندہ نماز میں مشغول تھا۔ نمبر 4، مغرب کی نماز کی فضیلت۔ نمبر 1، نماز مغرب پڑھنے والا اپنی اولاد سے نفع حاصل کرنے والا ہوگا، یعنی اس کی اولاد سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ بیان ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتے ہیں۔ عشاء کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 1، عشاء کی نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو سکون بھری نیند میسر ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ آدمی ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت ہم کو 5 وقتوں کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔